مدینہ المنورہ کے اندر یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان بھائیوں کی بہن کے ساتھ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں سے پوچھ کر اور ان کی رائے اور مشورہ لے کر اولاد سے مشورہ لے کر رشتہ طے کیا جائے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تقریباً 5 شادیاں فرمائی ہیں۔ پہلی شادی اور پہلی روایت ابن سعد نے طبقات کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 اور ابن عساکر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 244 اور اس حدیث کو اس روایت کو ذکر فرمایا۔ ان زید بن اسلم ان بنی ابی البکیر جاؤوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا زوج اختنا فلانا فقال لهم این انتم عن بلال ثم جاؤوا مرة اخرى فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکح اختنا فلانا فقال این انتم عن بلال ثم جاؤوا مرة اخرى فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکح اختنا فلانا فقال این انتم عن رجل من اہل الجنہ قال فانکحوه۔ روایت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ابو البکیر کے بیٹے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فلاں بہن ہے اس کا نکاح کر دیجئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا این انتم عن بلال، تمہاری بلال حبشی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جب وہ رشتہ لے کر آئے اور سفارش کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فلاں بہن کا آپ نکاح فرما دیجئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بطور رشتہ پیش فرما دیا۔ فرمایا بتاؤ تمہاری بلال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو واپس چلے گئے، کوئی بات نہ کی، نہ ہاں کی نہ کی، نہ انکار کیا نہ اقرار کیا، مشورے کے طور پر وہ واپس چلے گئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرصے کے بعد، ہفتہ، مہینہ، چند ماہ کے بعد پھر حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بہن کا نکاح فرما دیجئے۔ جیسے آج بھی کوئی عزت دار شخص کے پاس آ کر، کسی علماء کے پاس لوگ آتے ہیں، مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں تو آ کر کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیے گا۔ تو اسی طرح وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فلاں بہن ہے اس کا نکاح کر دیجئے۔ یہ دوسری مرتبہ حاضری ہوتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت بلال کا نام پیش فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں بتاؤ تمہاری بلال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ابھی یہ حضور علیہ السلام حکمن نہیں فرما رہے تھے بلکہ ان سے رائے پوچھ رہے تھے، مشورہ لے رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے اندر حکم نامہ تھوپا نہیں جاتا بلکہ رائے لی جاتی ہے، مشورہ لیا جاتا ہے، اور اگر وہ ایک دوسرے کو پسند آ جائے تو پھر ازدواج نکاح کے اندر اس کو منسلک کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے مشورہ لے کر نکاح کریں اور بیٹوں سے رائے لے کر ان کا رشتہ اور ان کا نکاح جو مناسب اور اچھی جگہ ہو، جو تقوی طہارت والا رشتہ ہو، جو بیٹا نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، نمازی ہو یا عالم اور فاضل ہو، یا جو بیٹی ہے وہ حافظ قرآن ہو، عالمہ ہو، نیک متقی پرہیزگار فرما بردار نمازی ہو اور خدمت گزار ہو۔ رائے لی جائے، مشورہ لیا جائے کہ بیٹے کی کیا رائے ہے، بیٹی کی کیا رائے ہے۔ یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا سے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا کے اندر تقوی کی، طہارت کی کوئی کمی تو نہیں ہے، پرہیزگاری میں کوئی کمی نہیں ہے، تقوی میں کوئی کمی نہیں ہے، نماز عبادت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اخلاقیات میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرماتے ہیں علی تو نے تو اپنی رائے پیش فرما دی ہے، میں اپنی شہزادی سے پوچھ کر بتاؤں گا، میں اپنی شہزادی سے پوچھوں گا کہ اس کی کیا رائے ہے، وہ کیا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں سے پوچھ کر اور ان کی رائے اور مشورہ لے کر، اولاد سے مشورہ لے کر رشتہ طے کیا جائے، لیکن اولاد کی بھی فرما برداری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر منو ان چلتے رہیں۔ تو جو
برکتیں اور جو سعادتیں اللہ تعالیٰ اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری میں عطا فرماتا ہے وہ کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تمہاری بلال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائے نہیں، خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے۔ تیسری بار پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکح اختنا فلانا، ہماری فلاں بہن ہے اس کا نکاح کر دیجئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حضور کے پیغام نکاح کو دینے کا انداز بدل گیا۔ فرمایا این انتم ان رجل من اہل الجنہ، فرمایا بتاؤ تمہاری جنتی آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے، تمہاری جنتی آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو جنتی دو مرتبہ حضرت بلال کا نام ذکر کیا۔ جب تیسری مرتبہ وہ رشتہ لے کر آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تمہاری جنتی شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جب انہوں نے جنتی کا ٹائٹل سنا، جنتی کا لیبل سنا اور جنت کی ڈگری اور سند سنی فَأَنْكَحُوهُ، تو انہوں نے اپنی بہن کا نکاح حضرت بلال حبشی کے ساتھ فرما دیا۔ یہ شہر مدینہ المنورہ کے اندر یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان بھائیوں کی بہن کے ساتھ۔